أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يا عمتي بحمد الله أنت عالمة غير معلمة وأنت فهيمة غير مفهمة. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، مختصر گفتگو کرنی ہے اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے جس فقرے کو سرنامہ کلام بنایا گیا امام معصوم کے، بہت ہی معروف فقرہ ہے، بہت ہی معروف حدیث ہے، روایت ہے. اگر انسان اس روایت کو کہ جو چوتھے امام کی زبان عصمت سے جاری ہوئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، اگر اس کو سمجھ لے تو کافی ہے جناب زینب کی عظمت کے لیے. اس سے پہلے کہ میں اس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کروں، پہلے معصوم کے کلام کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یعنی جو چیز معصوم کی زبان عصمت سے جاری ہوتی ہے، چاہے وہ ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. دیکھیے اصول کے اندر کہ جو اصول فقہ کے نام سے ایک علم پڑھایا جاتا ہے حوزے کے اندر، نجف ہو یا قم ہو، کوئی بھی ہوتا ہو، تو وہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر امام کی زبان سے ایک چیز آپ تک پہنچی، یعنی قول معصوم. بہت غور سے سنیے گا تمہید تاکہ اس جملے کی عظمت کا اندازہ ہو سکے. قول معصوم یعنی معصوم نے جو اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں قول معصوم. اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، یعنی کیونکہ امام نے بیان فرما دیا تو اب اس پر عمل کرنا ہے، اب چونو چرا کی گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں قول معصوم، جو معصوم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی ورڈ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی کلمہ ہو، کوئی بھی جملہ ہو، یہ قول معصوم کہلاتا ہے. ایک جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے، امام کے سامنے ایک عمل آپ نے انجام دیا جس کو آپ تقریر کہتے ہیں. تقریر کا معنی کیا ہوتا ہے، امام معصوم میرے سامنے موجود ہیں، میں امام کے سامنے ایک عمل انجام دے رہا ہوں. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ ایک الگ انداز سے کیا، امام یہ دیکھ رہے ہیں. اگر امام نے اس میرے فعل کے اوپر کوئی اعتراض نہ کیا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر مولا نے امضا کر دیا ہے، اس پر سائن ہو چکا ہے، یعنی یہ عمل اوتھینٹک بن گیا ہے. اب یہ عمل قابل اعتراض نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ امام معصوم کے سامنے یہ عمل انجام پایا. بہت توجہ کیجیے گا، امام معصوم کے سامنے یہ عمل انجام پایا. امام دیکھ رہے تھے اگر میرے اس عمل میں کوئی کوتاہی ہوتی، کوئی نقص ہوتا، کوئی غلطی ہوتی تو امام مجھے ٹوکتے، بھائی سجدہ ایسے نہیں ایسے کرو. امام نے نہیں ٹوکا، امام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پورا قاعدہ موجود ہے. امام اگر اپنی زبان سے کوئی لفظ جاری کر دیں وہ بھی حجت ہو جایا کرتا ہے.
امام کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دیا جائے، اگر امام دیکھ کر اس پر خاموش ہو جائے، ساکت ہو جائے، اس کا مقصد ہے وہ عمل اوتھینٹک عمل ہے، وہ عمل بھی حجت ہو جائے گا، یعنی مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ معصوم نے اس پر امضا کر دیا ہے، اس پر سگنیچر کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ذرا اس جملے کی اہمیت کو دیکھیے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مقام کو امام زین العابدین کس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ مولا عظمت جناب زینب کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں، یا امتی بحمد اللہ، اے میری پھوپھی میں خدا کی حمد بجا لاتا ہوں۔ ہم کب بجائی لائی جاتی ہے؟ کب انسان حمد کرتا ہے خدا کی؟ کوئی اہم چیز اگر اس کو مل جائے تو اس پر شکر خدا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام پہلے حمد خدا کو بجا لا رہے ہیں، یا امتی بحمد اللہ انتی عالمت غیر معلمہ، کہ آپ کا مقام یہ مقام ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جو غیر معلمہ ہے۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ بھئی اگر عالمہ ہوں گی یقیناً کہیں سے کچھ سیکھا ہوگا۔ انسان دنیا میں جب عالم بنتا ہے تو یقیناً دانو ادب طے کرتا ہے، دانو تلمذی طے کرتا ہے، تب جا کر اس کے سینے میں علم آتا ہے۔ یہ اگر کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے سینے میں علم آتا ہے، لیکن یہاں پر امام بیان کر رہے ہیں انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ نے کسی کے سامنے دانو ادب طے نہیں کیے ہیں، دانو تلمذی آپ نے نہیں طے کیے ہیں، آپ ایسی عالمہ ہیں۔ یعنی امام نے دوسرے الفاظ میں سمجھا دیا کہ ہماری پھوپھی زینب کا مقام یہ ہے کہ ڈائریکٹ عالم غیب سے جو متصل ہونے والی ہستی ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی ہستی ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ اگر فاصلہ ہے تو وہ کس چیز کا فاصلہ ہے؟ ابھی بیان کروں گا خصوصیات جناب زینب کبریٰ کیا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جناب زینب کی جب ولادت بسعادت ہوئی، اس بیوی کا مقام اتنا زیادہ ہے، دیکھیے جب نام رکھنے کی باری آئی، معصومہ نہیں ہے، 14 معصومین میں سے نہیں ہے، عصمت صغریٰ کے مرتبے پر فائز ہے معصومہ لیکن عصمت صغریٰ کے مرتبے پر ہیں۔ نام رکھنے کی باری آئی، نام کون رکھے گا؟ گھر میں جتنے افراد موجود ہیں، میں اس پر شفقت نہیں لے سکتا، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نام کون رکھے گا اس بیوی کا؟ پروردگار عالم اس بیوی کا نام رکھے گا، خدا نے اس بیوی کا نام رکھا ہے، خدا نے اس بیوی کا نام رکھا ہے۔ اور جب یہ بیوی دنیا میں آئی، جس طرح امام حسین کی ولادت کے بعد جب رسول اکرم نے حسین کو آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی ہے، بالکل اسی طرح روایت کی بیان کرتی ہیں جناب زینب کبریٰ کا مقام بھی یہی ہے۔ جناب زینب جب آئی ہیں، جب رسول اکرم نے اپنی آغوش میں لیا اس بیوی کو، تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو غذا دی ہے۔ اب مجھے بتائیے سمجھ میں آیا؟ یہ جو امام زین العابدین کہہ رہے ہیں انتی عالمۃ غیر معلمہ، بھائی وہ زینب جس کی غذا نبی اکرم کی زبان بن رہی ہو، اس کا علم کوئی زمینی علم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی اکرم کی ذات عالم غیب سے متصل ہے۔ اس بیوی کے دہن میں جو زبان گئی ہے وہ بھی اسی کی گئی ہے جو عالم غیب سے متصل ہے۔ اب اس بیوی کا مقام بھی علمی حوالے سے یہی بن جائے گا، دنیاوی علم نہیں ہے اس بیوی کے پاس۔ یہ بیوی بہت باعظمت بیوی ہے، بہت باعظمت بیوی ہے۔ اور ایک روایت ملتی ہے کیونکہ اس بیوی کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس لیے ایک روایت میں ملتا ہے، ایک درود پڑھے محمد والے کی محمد کی ذات۔ امام حسین کی زیارت کے ثواب کون ضبط کر سکتا ہے؟ کون اس کو قلمبند کر سکتا ہے؟ روایت آپ کے سامنے موجود ہیں، دیکھیے شباہتیں آپ دیکھیے، بیوی کی عظمت کو اگر پہچانا، شباہتیں آپ دیکھیں۔ امام حسین کو جس طرح نبی اکرم نے غذا دی اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے، اس بیوی کو بھی غذا دی۔ اس کے بعد ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس بیوی کا مقام اتنا زیادہ ہے
کہ اس بیوی کی زیارت کا ثواب بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سید الشہداء ابا عبداللہ کی زیارت کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہ جملہ بہت آسانی سے سن لیا ہم نے، اس کو ذرا درد تو کرے انسان۔ امام حسین کی زیارت کا ثواب تو کوئی بیان کرے۔ کامل الزیارت بھری پڑی ہے روایات سے، اتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے امام حسین کی زیارت پہ اگر کوئی چلا جائے، اتنے حج کا ثواب، اتنے عمروں کا ثواب، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فرشتے اس کی عیادت کو آئیں گے، جب وہ مر جائے گا اس کے جنازے میں شرکت کریں گے، اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر آئیں گے۔ جو ثواب روایت کے مطابق بالکل ویسا ہی ثواب ہے جیسا ثواب سید الشہداء کی زیارت کا ہے، وہی ثواب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر بیوی کی زیارت کو کوئی شام جاتا ہے بیوی کے روزے کی زیارت کرنے، تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا امام حسین کی زیارت کے بعد اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بیوی باعظمت بیوی ہے۔ انت عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں، آپ کو کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انت فہیمۃ غیر مفہمہ، آپ ایسی فہم و فراست رکھنے والی ہیں، ایسی بافہم خاتون ہیں، آپ کو جو فہم و فراست ملا ہے یہ دنیا میں کسی نے آپ کو عطا نہیں کیا ہے، یہ خدا کی جانب سے فہم و فراست ملی ہے۔ یہ جو فہامت ملی ہے، یہ جو فہیمہ کہہ رہے امام، یہ خدا کی جانب سے آئی ہے۔ اب جب ایسی بیوی کے جس کے لیے امام یہ بیان فرما رہے ہیں، اب غور کیجئے نتیجہ یہی تو نکلے گا، اس بیوی کے پاس بھی وہی علم تھا جو علم لدنی ہوا کرتا ہے، جو معصوم کے پاس ہوتا ہے۔ علم لدنی کی مالکت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ کوئی عام بیوی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے عقیلہ بنی ہاشم کا جو لقب ملا میری بیوی کو، ذرا اس میں آپ توجہ کیجئے۔ عقیلہ بنی ہاشم، یہ جو عقیلہ کے اندر تا موجود ہے، یہ مؤنث والی تا نہیں ہے، یہ ایک مقام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کو عربی زبان میں تائے مبالغہ کہا جاتا ہے۔ تائے مبالغہ یعنی جب کسی کے عمل کو آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اضافی طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، زیادتی کو جب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو عربی میں لفظ کے آگے تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عقیلہ کس سے ہے؟ عقل سے۔ عقل کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں بہت سارے افراد ہیں، علماء نے بیان فرمایا کہ دنیا میں مختلف قسم کے افراد ہیں، انسان 3 یا 4 قسم کے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں چل رہا ہے، 2 پیروں سے چل رہا ہے، آنکھیں اس کے پاس ہیں، کان اس کے پاس ہیں، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے بالکل بھی، یعنی اس کو تعبیر کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ چوپایوں کے ساتھ۔ ایک انسان ہے عقل تو ہے، لیکن اس کی عقل جو ہے وہ فی الحال ہے، ممکن ہے بعد میں زائل ہو جائے، ممکن ہے اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے اس کی عقل پائیداری والی ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے، جتنے بڑے حادثات اس کی زندگی میں آ جائیں، اس کی عقل اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے منطق کی زبان میں کہتے ہیں اس کو فصل مقوم، یہ جو آخری والی کنڈیشن ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اس کی ذات میں جو عقل ہے وہ ایسی پائیدار ہے، یعنی جو خود وہ عقل اس کے وجود کو پائیداری دے رہی ہے، یعنی جو اس کا وجود ہے اگر اس کو پائیداری مل رہی ہے، استحکامت مل رہی ہے، تو اسی عقل کی بنیاد پر مل رہی ہے کہ جو اس کے وجود میں موجود ہے۔ ملاحظہ کیا؟ ایک اور انسان ہوتا ہے، مثال کے طور پر دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد اس نے عقل اس کی برابر تھی، جیسی ان کی عقل اس کی بھی ویسی ہی عقل، برابر عقل لے کر آئے تھے، لیکن کچھ ایسے کام کیے، مثلا قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، تلوات سے بہت زیادہ متمسک رہے تھے، تو اب خدا نے ان کی عقل کو بڑھا دیا اور ایسا بڑھایا کہ ملکہ حاصل ہو گیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، ملکہ حاصل ہو گیا، ایک کمانڈ آ گئی ہے عقل کے اعتبار سے۔ عزیزان گرامی، یہ 3-4 قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں، جناب زینب کا تعلق ان میں سے کسی میں نہیں ہے، وہ آخری کنڈیشن، وہ بالکل
اوپر والا لیول ہے، بلند و بالا لیول ہے۔ یہ جو عقیلہ آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں تا کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جناب زینب کی ذات میں ایسی عقل خدا نے رکھی ہے، کیونکہ علم لدنی کی مالکہ ہے میری بیوی زینب سلام اللہ علیہا، ایسی عقل کو رکھا ہے، وہ عقل اس بیوی کو ایسا بنا رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی حادثہ آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، یہ بیوی عقل کے اعتبار سے کامل ہی نظر آئے گی۔ امکان نہیں ہے کہ عقلی اعتبار سے کچھ اس کے اندر رد و بدل آ جائے، خدا نہ خواستہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اس کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو واقعہ کربلا کے بعد دیکھیے آپ کیا کیا مشکلات آئی بیوی کے وجود کے اوپر کتنی مشکلات آئی ہیں۔ 18 بنو ہاشم کے جوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیوی نے دیکھا ہے۔ جب 11 محرم کو ایک کاروان چل رہا تھا، کیونکہ عقل کاملہ کی مالک بیوی ہیں، کچھ بھی ہو جائے عقل اپنی جگہ پر پائیدار ہے، اپنی جگہ پر مستحکم ہے ان کی عقل بیوی کی۔ ذرہ برابر بھی کوئی شکایت آپ دکھا دیجئے، اور یہ عقل جس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی عبادت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ جب معصوم سے سوال کیا گیا مولا عقل کیا ہے، تو میرے مولا نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ عقل اس چیز کو کہا جاتا ہے ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، کا عقل یہ کام کرتی ہے جس کے اندر عقل آ جاتی ہے تو اس کا مقام یہ بن جاتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرتا چلا جاتا ہے اور جنت کے لیے عمل کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اور یہ بات میرے خیال سے بیوی کے لیے صحیح نہیں ہے، شاید مولانا نے جو بیان فرمایا وہ ہمارے لیے بیان فرمایا، یہ عام عاقل کی بات کی جا رہی ہے۔ بیوی عقیلہ بنی ہاشم ہے، بھئی یہ بیوی تو اس کی بیٹی ہے کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہی نہیں ہے، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہے، نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے۔ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، عاقل کی بات ہو رہی ہے۔ اب تصور کیجئے جس کی عقل کامل ہو جائے وہ جنت کے لیے عبادت نہیں کیا کرتا ہے، بھائی جو خود جنت کے مالکان میں سے ہوں، اب وہ جنت کے لیے عبادت تھوڑی کریں گے، وہ اوپر لیول کے لیے عبادت کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے چلے جائیے امام معصوم جو بیوی سے کہہ رہے ہیں یا اخت زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، یہ جملہ بہت ہی گراں قدر جملہ ہے۔ میری بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا، یعنی امام حسین جانتے تھے میری بہن زینب عقیلہ ہے اور عقل کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جتنے حوادث آ جائیں، جتنی مشکلات آ جائیں، یہ بیوی میری بہن زینب عبادت کو ترک نہیں کرے گی۔ نماز تہجد کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا نماز واجب میں مجھے فراموش مت کرنا۔ علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بیوی کہاں پر ہے؟ یہ جو امام معصوم کہہ رہے ہیں لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ اس بیوی نے، میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا نے نماز تہجد کو ایک مرتبہ بھی قضا کیا ہو۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا نا، عقیلہ جو ہوتی ہے بیوی، اس کے حواس باختہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جتنے بھی حوادث آ جائیں، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنے بھی کٹھن مراحل اس کی زندگی میں آ جائیں، کیونکہ اس کی عقل پائیدار ہے، اپنے آپ کو عالم غیب سے متصل کیا ہوا اس بیوی نے۔ 5 معصوموں کی جس نے پرورش پائی ہو، رسول خدا کی آغوش میں یہ بیوی رہی، امام حسن کی پرورش میں 10 سال رہی، امام حسین کا زمانہ 10 سال پایا، اپنے بابا کی آغوش میں پلی۔ توجہ تو آپ کیجئے، یہ جو لنکس ہیں، یہ جو روابط ہے بیوی کے، یہ جو لنک بن رہا ہے، 5 معصوموں کا زمانہ پایا۔ جب ایسے سائے میں بیوی پل رہی ہو تو اب یہ بیوی علم غیب کی مالکہ ہی ہوگی، علم غیب رکھتی ہوگی بیوی۔
عزیزان گرامی، اس بیوی کی اگر خدمات کو دیکھا جائے، اتنی زیادہ خدمات ہیں کہ زینب کے حوالے حسین پورا کاروان کر رہے ہیں کہ زینب اس کاروان کو تمہیں آگے بڑھانا ہے۔ اور بعض علماء کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینے سے یہ دونوں بہن بھائی چل رہے تھے تو آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ باتیں ہوئی تھی جناب زینب اور امام حسین کے درمیان۔ جب میرے مولا حسین دربار سے آئے گھر پر تو جناب زینب نے سوال کیا، بھیا کہاں پر رہ گئے تھے؟ کبھی ڈیوڑی پر آ رہی ہیں، دروازے پر ٹہل رہی ہیں، مچل رہی ہیں، اپنے ماجائی کا انتظار کر رہی ہیں بیوی۔ کہ حسین اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ میرے مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب امتحانات دینے کی باری آ گئی۔ تو علماء کا بیان یہ ہے کہ جب میرے مولا حسین نے تمام باتیں بتائیں تو اس بیوی نے کہا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، زینب قربانی دے گی۔ میرے مولا حسین نے کہا کہ کربلا میں قربانی دوں گا اور کربلا کے بعد زینب تمہیں قربانیاں دینی ہیں۔ تو جناب زینب نے اس وعدے کو قبول کیا تھا کہ شام کو میں فتح کر کے آؤں گی۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ دیکھیں جب بی بی زینب کربلا سے چلی ہیں اور جب کوفہ اور شام پہنچی ہے بی بی، میں نے عرض کیا عقیلہ جو بی بی ہوا کرتی ہے اس کے اندر اتنا زیادہ خدا ایک چیز کو ڈال دیتا ہے، اتنا مضبوط اس کو اندر سے کر دیتا ہے، جتنے بھی حوادث آ جائیں مجھے بتائیے، مجھے یہ خطاب کرنا ہو تو پہلے مجھے تیاری کرنا ہوگی، مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے مجھے مجلس کہاں پر پڑھنی ہے، میرا مجمع کیسا ہے، سامعین کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، علاقہ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ مجلس سے پہلے کوئی حادثہ رونما نہ ہو چکا ہو، میری طبیعت بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو، میرے سامنے میرے گھر سے کوئی مر نہ گیا ہو۔ بہت توجہ کیجیے گا، جو عقیلہ ہوتی ہے اس کے سامنے جتنے بھی حوادث آ جائیں، مجھے بتائیے بیوی کو معلوم تھا جب میں کوفہ پہنچوں گی مجھے خطبہ دینا ہوگا، شام میں جاؤں گی دربار میں مجھے بولنا ہوگا۔ بھائی خطیب کے لیے شرائط ہوا کرتی ہیں کہ پہلے آمادگی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا ہو، کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو، تب جا کر وہ خطاب کر سکتا ہے۔ میری بیوی زینب کا کمال ہی یہی ہے، اسی وجہ سے عقیلہ کہا جاتا ہے۔ میری بیوی جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے جب شام آئی ہے، بیوی نے ایسا خطبہ دیا ہے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا اس بیوی کے سامنے 18 بنو ہاشم کو مار دیا گیا ہے، محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چادر چھینی جا چکی ہے، بے پردہ چادر اس بیوی کو دربار میں لایا گیا، اور دربار میں بھی حیا کا مقام یہ ہے، عفت اور پاک دامنی کا مقام یہ ہے۔ چادر نہیں ہے تو کیا ہوا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن راوی کا بیان یہ ہے، مجھے دیکھیے جملہ ذرا دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا جملے کے اوپر۔ راوی کہہ رہا ہے جب یہ بیوی آئی ہے، نابینا راوی ہے، کہہ رہا جب میں نے خطبہ سنا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کانت تفرغ عن لسان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جب یہ بیوی خطبہ دے رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا دربار میں علی بن ابی طالب آ گئے۔ اس میں ذرا غور کریں، عفت کی پیکر بیوی ہے یہ، چادر چھن چکی ہے، لیکن شاید بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ اس بیوی نے جو اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا ہے یہ آپ جان کر دیا ہے، بیوی نہیں چاہتی بیوی کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ کانت تفرغ عن لسان امیر المؤمنین، اور پردے کا مقام یہ ہے، چادر چھن چکی ہے، لیکن راوی کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیوی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہے۔ چہرہ تو میں چھپا سکتی ہوں، ہاتھ تو میرے پاس ہیں، بیوی آپ کی چادر چھن چکی ہے۔ عجب نہیں، زینب کبریٰ جواب دے چادر چھن گئی تو کیا ہوا، لیکن جو میرے بس میں ہے میں اپنا چہرہ تو چھپا سکتی ہوں۔ اتنی بحیا بیوی، یہ تمام چیزیں جو پلٹ کے جا رہی، کہاں پر پلٹ کے جا رہی، عقیلہ بنی ہاشم، عقل بیوی کے اس مقام پر ہے۔ اسی وجہ سے میرے مولا امام زین العابدین ارشاد فرما رہے ہیں
انت عالمۃ غیر معلمہ وانت فہیمۃ غیر مفہمہ. یہ بھی آپ کا مقام، یہ مقام ہے کہ آپ کو کسی نے علم سکھایا نہیں ہے. جو زبان وحی کو اپنے منہ میں لے لیں، اب بھی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی علم سکھائے. زبان وحی سے علم کو لیا ہے. عزیزان گرامی، بالکل اپنی ماں کی طرح شباہت رکھتی ہیں. یہ بیان کیا جاتا ہے جس طرح جناب سیدہ جب خطبہ دینے جا رہی تھی دربار کے اندر یا مسجد کے اندر، تو روایت کہتی ہے مشیتھا کمشیت ابیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی کا چلنا ایسے تھا جیسے رسول خدا چلا کرتے تھے. بالکل یہی کنڈیشن روایت میں ملتی ہے جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی طرح چلا کرتی تھی. بالکل جناب زینب کے لیے میں ملتا ہے کہ بالکل اپنے بابا کی طرح دربار میں خطبہ دیا. کا منطق ابیہا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بی بی کا خطبہ دینا، نطق کرنا ایسے تھا کہ جیسے علی دربار میں خطاب کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. انت عالمۃ غیر معلمہ وانت فہیمۃ غیر مفہمہ. عزادار اس بی بی کا بڑا مقام ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ اگر جناب زینب کی ذات نہ ہوتی تو یقیناً مبالغہ نہیں ہے، کربلا میں رہ جاتی. یہ کربلا آپ تک نہیں پہنچ پاتی. اگر جناب زینب کی ذات اقدس نہ ہوتی تو امامت مٹ کے رہ جاتی. محافظ امامت ہے. امام سجاد کو 3 مرتبہ بی بی نے بچایا ہے دشمن سے. جب یہ کاروان چل رہا تھا، روایت یہ بیان کرتی ہیں میرے مولا چوتھے امام کی کیفیت یہ تھی، جب اپنے بابا کو زمین پر دیکھا تو عجب نہیں، روایت یہ کہتی ہے نزدیک یہ تھا کہ جناب امام زین العابدین اپنی جان دے دیں. تسلی کس نے دی تھی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. بی بی آگے بڑھی، اپنے ناقے کو آگے بڑھایا، جو خطبہ دیا ہے، جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد جناب امام زین العابدین سے خطاب کیا ہے. کہا کہ سجاد بیٹا تمہاری یہ کیسی حالت ہے؟ وہاں جملہ کا یوز کیا ہے یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، میرے جد کی باقی رہنے والی چیز، میرے بھائی کی باقی رہنے والی چیز، میرے بابا کی باقی رہنے والی چیز. اے سجاد تمہاری حالت کیسی ہے؟ کہ تم نے کیسی حالت بنائی ہوئی ہے، کیسی کیفیت ہے؟ جب یہ میری بیوی نے جملے کہیں، تسلی جب دی ہے، اس کے بعد امام سجاد کہتے ہیں بوبی اماں وہ بیٹا کیا کرے کہ بابا زمین پر موجود ہو لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہو. عزادارو یہاں پر میری بیوی زینب نے ایک جملہ کہا ہے، علم غیب جناب زینب پر یہ جملہ دلالت کر رہا ہے. بی بی کہتی ہے سجاد تم فکر مت کرو، پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا. یہ ایک عہد ہے جو خدا نے امام حسین سے لیا تھا، یہ عہد پورا ہو کر رہے گا. عزاداروں یہ جو بی بی نے وعدہ کیا تھا اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن ایک موقع وہ آئے گا یہ لوگ کربلا جوک در جوک آئیں گے. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی عزادارو. شب چہلم ہے عزادارو، کل میرے مولا امام حسین کا چہلم آ جائے گا. عزادارو یہ بی بی مظلومہ بی بی ہے، صابرہ بی بی ہے. عزادارو کربلا کی فاتح بی بی ہے، بڑی بعظمت بی بی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. عزادارو ایک مرتبہ جب ان اسیروں کو زندان میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد جب رہائی کا موقع آیا ہے، یزید نے مولا امام سجاد کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں. عزادارو میرا مولا سجاد کہتا ہے یزید اگر تو ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو جو ہمارا مال و اسباب تھا وہ ہمیں واپس کر دے. اس کے بعد میرے مولا سجاد کہتے ہیں اے یزید اگر ہو سکے تو مجھے میرے بابا کا سر لا دے، مجھے زیارت کرنی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو یزید کہتا ہے اے سجاد
اب وہ مال و اسباب تو نہیں ہے، اس کی قیمت اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے تو اس مال کی کیا قیمت دے گا جس مال میں میری دادی زہرا کا گلو بند موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ایک موقع وہ آیا، ان کو رہائی نصیب ہوئی ہے۔ یہ کاروان جب زندان شام سے نکلا، یزید نے بشیر کو ان کے ساتھ کیا۔ عزادارو، یہ کاروان جب زندان سے باہر آیا ہے، ایک مرتبہ جب دیکھا گیا رباب نظر نہیں آ رہی ہے، رباب کہاں پر ہے؟ عزادارو، میرا مولا سجاد زندان شام میں جب گیا ہے، کیا دیکھا؟ رباب سکینہ کی قبر کے پاس موجود ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے مادر گرامی، آپ کیوں نہیں چلتی ہے؟ رباب کہتی ہے جس کی 4 سالہ سکینہ زندان میں موجود ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار یہ کاروان چلتا ہے، بشیر آگے آگے ہے۔ ایک مرتبہ 2 راستے آتے ہیں، ایک راستہ مدینہ جا رہا ہے، ایک راستہ کربلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد پھوپھی اماں سے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، آپ بتائیے کربلا جانا ہے یا مدینہ جانا ہے؟ میری بیوی زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد، زینب نے اپنے بھائی پر گریہ نہ کیا، زینب اپنے بھائی پر گریہ کرنا چاہتی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار 2 جملے ہیں۔ عزادار یہ کاروان کربلا موڑا گیا۔ کربلا جب کاروان پہنچا، کچھ بیویوں نے اپنے آپ کو عباس کی قبر پر گرایا، کسی نے علی اکبر کی قبر پر گرایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو 40 پیپر چہلم کے دے امام حسین کے سب سے پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے۔ جابر نے اپنے غلام عطیہ سے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ عطیہ نے جب دیکھا کوفے کی جانب پہ سید سجاد لٹے ہوئے کاروان کے ساتھ، جابر نے جب یہ سنا جابر پیچھے ہٹ گئے۔ زینب کبریٰ اپنے بھائی کی قبر پر آئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے میرے بھائی حسین، زینب نے تجھ سے وعدہ کیا تھا شام کو پتہ کر کے آئے گی، لیکن میرے بھائی حسین تجھے جو امانات سکینہ کی صورت میں میرے حوالے کی وہ زندان